یعنی دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس کا ثبوت بھارت کو یوں ملا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جاری دہشت گردی، انتہا پسندی کے واقعات پر رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بھارت کے علاقائی اور عالمی مفادات کو کس طرح سے متاثر کرے گا، اس پر بات کی جائے گی۔ میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عظیم 2 روز قبل بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک مندر کو نشانہ بنایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور اس کی بے حرمتی کی گئی۔ اس پر شیخ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ شر پسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ شیخ حسینہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت بھی اپنے ہاں جو شر پسند عناصر ہیں، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جو اقلیتوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی بھارت کارروائی کرے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح سے بنگلہ دیش نے برملا طور پر بھارت کو تنبیہ جاری کی ہے کہ وہ اپنے جو داخلی مسائل ہیں ان پر قابو پائے، تاکہ جو ہندو اقلیت ہے بنگلہ دیش میں وہ تحفظ محسوس کر سکے اور ان کے مفادات کا تحفظ بنگلہ دیش حکومت کرے۔ اس پر یقیناً بھارت میں کسی طور پر پسندیدہ اظہار نہیں کیا گیا، اور بھارت کی جانب سے برملا طور پر کہا گیا ہے کہ یہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ ناظرین، تاریخ یہ ہے کہ 2019 میں جب متنازع شہریت کا قانون بھارت میں نافذ ہونے جا رہا تھا، اس کے حوالے سے بحث مباحثے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وقت امت شاہ جو بی جے پی کے سینئر وزیر ہیں، انہوں نے بنگلہ دیش سے آنے والے پناہ گزینوں کے حوالے سے سخت زبان استعمال کی، اور بنگلہ دیشی جو قیادت ہے اس کو بھی تنبیہ جاری کی کہ وہ ان مہاجرین کی، ان پناہ گزینوں کی آمد کو روکے۔ مگر اس پر شیخ حسینہ واجد نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اور نہ ہی بنگلہ دیش نے سرکاری طور پر اس بیان کی مذمت کی۔ مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید معاملات بنگلہ دیش کی قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر سوچا گیا ہے کہ جب تک بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا، ان کی جان و مال کو بی جے پی کی حکومت پوری طور پر سیکیور نہیں کرتی، اس بات کا قوی امکان ہے کہ بنگلہ دیش میں ایسا رد عمل ہوتا رہے۔ ناظرین، جو مسلمانوں کی حالت زار ہے بھارت میں، اس پر اب او آئی سی کا بھی رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ چند روز قبل آسام میں نقل مکانی کے نام پر، غیر قانونی تعمیرات کے نام پر، غیر قانونی بستیاں قائم کرنے کے نام پر جس طرح سینکڑوں مسلمان خاندانوں کو بے دخل کیا گیا اور 2 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اس پر بھی عالمی برادری نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس پر یہ کہا گیا کہ بھارت میں منظم انداز میں نسل پسندی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور بی جے پی ان کو اپنے حق میں استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اور ایک فوٹوگرافر جس کا رجحان بی جے پی کی جانب تھا، اس نے جس طرح سے وہ لاش پر کودا، اسے یقینی طور پر امریکہ میں جو ایک سیاہ فام کے جو قتل کا واقعہ ہے وہ لوگوں کو یاد آ گیا۔ یہاں پر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اب جب یہ اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس پر مشرق وسطیٰ میں بھی آواز اس کے خلاف اٹھ رہی ہے، اور بھارتی جو مصنوعات ہیں ان کے بائیکاٹ کا تقاضا بھی کیا جا رہا ہے۔ او آئی سی نے یقیناً یہ بیان دیا کہ بھارت ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے جو کہ آسام میں مسلمانوں کو بے دخل کرنے یا مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے کے واقعات میں ملوث ہے۔ او آئی سی نے جنرل طور پر یہ بھی کہا بھارت سے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے، جس پر بھارت کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے شدید انداز میں رد عمل دیا، اور یہ کہا کہ یہ جو بیان ہے او آئی سی کا، یہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ ناظرین، آسام میں مسلمان کو قتل کرنا اور پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کرنے کو عالمی برادری نے بھی خوب پذیرائی بخشی، اور اس پر رپورٹس جاری کی ہیں۔ جو فائنینشل ٹائمز ہے، لندن کا جو اخبار ہے، اس نے بھی اس پر پوری طور پر لکھا اور یہ کہا کہ یہ افسوسناک رجحان ہے، بی جے پی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، بھارت میں ہندو انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اور نسل پرستی کے واقعات بھارت میں سیکولرزم ہونے پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو الجزیرہ ہے اور
جو قطر میں کا جو ایک معروف میڈیا نیٹ ورک ہے اس سے بھی اپنی رپورٹس بنائیں اور اس اقدام کی مذمت کی۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بی جے پی اپنی طاقت انتہا پسندی کے واقعات سے جو ہے وہ لے رہی ہے تو اس کا خمیازہ اوورآل بھارت کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ جو بی جے پی اپنے پالتوؤں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف اقدامات اٹھائے گی تو یقینی طور پر جو بھارت کے جو مفادات ہیں علاقائی اور عالمی سطح پر وہ متاثر ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کی کارروائیاں ہیں اس کو تو مخصوص تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر بھارت کے مختلف علاقوں میں جس طرح مسلمانوں کے خلاف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور بعد ازاں اس تشدد کی ویڈیو بنا کر وائرل کی جا رہی ہیں، وہ یقیناً بھارت کے جو سیکولرزم ہے وہ اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور بھارت کے جو مفادات ہیں اس کو زک پہنچانے کے لیے بھی آنے والے دنوں میں نمایاں ہو کر سامنے آئیں گے۔